ناظرین آج ہمارے ساتھ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سینئر صحافی عمران ریاض صاحب موجود ہیں جو کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ادھر پہنچے ہیں۔ ہم عمران بھائی سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا یہاں چکر یہاں پر آنے کا مقصد اصل کیا تھا اور اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے ملک کی اس حوالے سے۔ اور ہمارے ساتھ سینئر صحافی ڈی آئی خان کے ملک عمران صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ڈی آئی خان میں آپ آئے ہیں اسپیشل سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، تو آپ کو کسی کے تھرو پتہ چلا ہے یا میڈیا پر دیکھ کر؟ دیکھیں سچویشن سب کے سامنے ہے، اب تو باقاعدہ میپس بھی آ گئے ہیں اور ہر طرف خبریں ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈی آئی خان کی سچویشن کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ یہاں لوگوں کا رجحان کم ہے اور ڈیواسٹیشن زیادہ ہوئی ہے، تباہی زیادہ ہوئی ہے، اور جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کی تھوڑی سی توجہ یہاں پہ کم ہے۔ میں سچویشن دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ واقعی میں کیا، اور میں نے جب تباہی دیکھی ہے تو یہاں پہ گھر زیادہ ٹوٹے ہیں، لوگ یہاں پہ کچے گھر بنا کے رہتے ہیں زیادہ تر، خاص طور پہ جو نشیبی علاقوں میں، اور آپ لوگوں کو بھی ہٹ کیا کوہ سلمان کا پانی، اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، وہ جس رفتار سے آیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے بند توڑے اپنے اپنے علاقے بچانے کے لیے، اور وہ پھر پانی اتنا زیادہ ہوا کہ سارے ہی ڈوب گئے اور شہر محفوظ رہا آپ لوگوں کا، لیکن جتنے بھی دیہی علاقے ہیں مضافات میں وہ تقریباً سارے ہٹ ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں ہٹ ہوئے۔ یہاں ڈی آئی خان میں جو عجیب چیز مجھے پتہ چلی کہ لوگ 3 دفعہ ہٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگ 3 دفعہ ہٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگ 2 دفعہ ہٹ ہوئے ہیں، یعنی ابھی سیلاب آیا 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آیا اور کسی جگہ پہ تیسری دفعہ بھی آیا، تو اس کی وجہ سے ان کے گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں۔ میں ابھی کچھ مکانات دیکھ کر آیا ہوں، یہ بھی ہم ایک اسٹرکچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے بیچ میں بیٹھ گئے ہیں اور اندر سے لوگ چارپائیاں اور گارڈر اور چیزیں نکال رہے ہیں، گھر کے اندر کے سارا سامان ان کا بہ کے چلا گیا ہے، لیکن لوگوں نے اپنے جانور بچا لیے ہیں۔ یہاں پہ جانی نقصان الحمدللہ اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا بڑا جانی نقصان سندھ میں، بلوچستان میں یا دیگر کچھ علاقوں میں ہوا ہے، لیکن یہ ایریا بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے میں نے محسوس کی ہے کہ راشن تو موجود ہے اور راشن بار بار آ رہا ہے، سامان ہمارے لوگ بھی یہاں پہ بھیج رہے تھے، دوست یہاں پہ بھیج رہے تھے، ہم نے پہلے بھی یہاں پہ ایک کھیپ بھیجی تھی، ایک آج بھی آ رہی ہے۔ یہاں پہ راشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ضرورت خیموں کی اور مچھردانیوں کی ہے۔ بالکل سر، آپ ہمیں مچھردانی دے دیں۔ اچھا عمران ریاض صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی این جی او بنی ہوئی ہے جس کے زیر تمام آپ یہ کام کر رہے ہیں، یا پھر یہ کس طریقے سے سر اس کو تھوڑا سا آپ؟ میں نے پہلے شروع میں تو اپنے گھر سے اپنا فنڈ دیا تھا، میرے والد صاحب نے حکم کیا تھا کہ بیٹا یہ جاؤ جا کے سیلاب زدگان کی مدد کرو، کسی کو سیونگ رکھنے کا حق نہیں ہوتا جس وقت آپ کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر آ جائے، تو آپ لوگ جائیں اور جا کے کام کریں، یہ پیسہ لے جائیں۔ میں ایکچولی تو ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کو خود بھی کام کرنا چاہیے، پھر ہم نے کیمپ لگایا تو بے شمار لوگوں نے ہمیں سامان دیا، بے شمار لوگوں نے ڈونیشن کی، وہ ساری چیزیں جتنی بھی کلیکٹ ہوتی ہیں ان کو ہم مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں، جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ابھی ہم نے فوج کو بھی ایک کھیپ دی ہے تاکہ بلوچستان میں جن علاقوں میں ہماری ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ وہ پہنچا دیں۔ ڈی آئی خان میں ہمارا سامان پہلے بھی آیا تھا، اب دوسری دفعہ آیا، اب تیسری دفعہ آ جا رہا ہے، تو میں یہاں پہ خود بھی آیا ہوں دیکھنے کے لیے سچویشن کو۔ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں جو ہم یہاں تک پہنچاتے ہیں، اور میرا آ کر دیکھنے کا مقصد 2 چیزوں کا ہوتا ہے، ایک تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے سچویشن کی سمجھ آئے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہے، پریکٹیکلی جا کے خود دیکھیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو امانتیں ہم بھیج رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ جی یہ 2 مقاصد ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپور کا یہ حلقہ ہے، یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں اور آپ ان کے حلقے کی عوام کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا ان کی بھی کوئی اخلاقی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، کوئی رابطہ ہوا ہے ان سے؟ جی میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میں نے ان سے سچویشن پہ بریفنگ بھی لی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہے، آپ لوگوں کو کیا کچھ پتہ ہے یہاں پہ کہاں تک اس کا امپیکٹ آیا ہے، اور یہ کس طریقے سے آپ کا جو عمر امین گنڈاپور ہے انہوں نے مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا، اور ان کا یہ کہنا ہے وہ واقعی میں یہ خدشہ ٹھیک تھا کہ یہاں پہ لوگوں کی توجہ کم رہی ڈی آئی خان میں، جس طرح امداد آنی چاہیے تھی اس طرح نہیں آئی، جس طرح باقی علاقوں میں لوگوں کی توجہ رہی، کیونکہ سندھ میں تباہی بہت بڑی آ گئی ہے نا، جنوبی پنجاب پورا کا پورا جو وہ ایریا ہے جہاں پہ سیلاب ہٹ کیا وہ ملیا میٹ ہو گیا، تو جب اس کو آپ دیکھتے ہیں نا تو یہاں پہ آپ کی توجہ نہیں آتی، تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ بھی کیونکہ ابھی موسم آپ کا 10-15 دن میں بدل جائے گا، وہ سب سے زیادہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ 10-15 دن میں موسم بدل جائے گا، لوگوں کو اس سے پہلے ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور گھر تو ٹوٹ گئے ہیں، وہ بننے میں اب مہینوں لگیں گے، سالوں لگیں گے، تو مہینوں کم سے کم لگیں گے، اگر گورنمنٹ امداد بھی دے تو کم سے کم مہینوں لگے، ایک آدمی اپنا گھر دوبارہ تیار کرے گا، یہ کچے گھر ہیں،
2-3 महीने तो उसको लग जाएंगे कम से कम। यकीन 2-3 महीने में मौसम बहुत बदल चुका होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। उनसे मैंने ये पूछा कि आपकी गवर्नमेंट, और उनके जी हम बिल्कुल पॉलिसी बना रहे हैं। हमने जो पहला फ्लड हिट किया था उसके बाद तो फंड भी एलोकेट हो गया था, करोड़ों रुपए का जो गांव जो टूटे थे उनको देना था, लेकिन ये दोबारा जो है वो हिट किया है और ये इतना बड़ा डिज़ास्टर है। और मैं वैसे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट्स के पास इतने फंड ही नहीं होते, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतने वसाइल ही नहीं होते, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो सिंध हुकूमत है, चाहे वो पंजाब हुकूमत है, चाहे KP हुकूमत है, इतना पैसा नहीं होता कि बड़े डिज़ास्टर से वो लड़ सके। की तरफ से हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं सर कि किसी जगह पर कुछ खामी है मतलब वफाकी इदारों में? देखें, ये पॉलिटिक्स है ना, ये तो साथ साथ सब लोग करेंगे। जी सर। वफाक वाले कहेंगे सूबे वाले काम नहीं कर रहे, सूबे वाले कहेंगे वफाक वाले काम नहीं कर रहे, जी। ये अपना अपना करते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग काम कर रहे हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो उतना काम तो करे ना जी। देखें, ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए, यही तो इख्तलाफ राय, और ये नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान, कोई मुल्क आगे नहीं चल सकता अगर आप आपस में लड़ेंगे नहीं, इख्तलाफ नहीं करेंगे। जी जी। लड़ना तो बुरी बात है, लेकिन इख्तलाफ आपका रहना चाहिए हमेशा। आप एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं तभी तो दूसरे को काम करना पड़ता है। जब कोई आप ये कहते हैं फलां काम नहीं कर रहा तो आप उसको अगला सवाल ये करते हैं ना, फिर आप कर दें। जी सर, तो बिल्कुल फिर ऐसे आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मामला ये है कि मैं फिर आपको ये कहूँगा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ भी हैं तो आफत इतनी बड़ी है कि वो नहीं निमट सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि $1 अरब के लिए हमने IMF के सामने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, इतना हर चीज़ महंगी हो गई है सिर्फ $1 अरब के लिए, और ये पाकिस्तान में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह हुकूमत इसका बोझ उठा सकती है। हुकूमत नहीं उठा सकती, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान में साहिब हैसियत हैं, उन सबको मिलकर ये दुख बांटने पड़ेंगे। फिर इन लोगों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। अब ये आजमाइश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई है और इंशाअल्लाह साबित कदम रहिए, ये निकल भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।